الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو آج اس دروس کی تیسری نشست کا آغاز ہے۔ گزشتہ دو جو نشستیں تھیں، یعنی کہ گزشتہ جو دو لیکچر ہیں، اس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور الحمدللہ وہ گفتگو دلائل سے مزین تھی۔ گزشتہ جو دونوں نشستیں ہیں وہ خاص جو ہے علمی نشستیں تھیں۔ آج ہم اپنی تیسری نشست کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس تیسری نشست میں ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ بہت اہم عنوان ہے کہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے منایا جائے۔ سب سے اہم ترین یہ ٹاپک ہے۔ اپنے ٹاپک کے اعتبار سے یہ ایک تربیتی ٹاپک بھی ہے۔ سب سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے والے ہر فرد کو اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی کام اللہ عز و جل کی رضا سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جو اولین مقصد ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مسرت حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمارا سب سے اولین مقصد ہونا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ یہی ہے۔ کوئی بھی کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص کی دولت سے خالی ہو تو اس پر اجر نہیں دیا جاتا، اور عمل خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو تو اللہ کے حضور وہ قبول ہوتا ہے اور اجر عظیم کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں، اور مناتے ہوئے جو کام سر انجام دے رہے ہیں وہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے لال آقا کونین سرور کائنات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے ہمارا جو کام ہے وہ ہونے چاہیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس کے بعد وہ تمام امور جو ہیں ہم جو سر انجام دیں وہی ہوں گے جن کی شریعت اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وہ کام کریں گے جن کی کہ شریعت میں اجازت ہے، اور وہ تمام امور جنہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن سر انجام دینا جائز ہے وہی ہم کریں گے، اور وہ تمام امور شریعت مطہرہ جس سے روکتی ہے، جن امور کو شریعت ناپسند کرتی ہے، جنہیں شریعت کبھی جو ہے وہ قرار نہیں دیتی کہ یہ ہم نے کرنے ہیں، تو وہ تمام امور جو ہیں وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سر انجام دینا ناجائز ہیں اور حرام ہیں اور عین گناہ ہیں۔ وہ تمام کام جو کہ شریعت سے ٹکرائیں وہ ہم نے نہیں کرنے، یعنی کہ شریعت سے ٹکرا کر ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منا سکتے۔ وہی کام کریں گے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور جو شریعت نے جائز قرار دیے ہوں۔ اور بعض اوقات ایسے بھی امور کو سر انجام دینے کی وجہ سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان و تشنیع کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، تان اور تشنیع کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میلاد منانے والے جو ہیں، سارے جو میلادی ہیں، میلاد منانے والے پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اپنے ذہن کو اس طرف لے کے آئیں اور ذہن نشین کر لیں یہ بات کہ کوئی بھی کام جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ ہم میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں کریں گے۔ ہر ایسا کام میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا جائے گا جس کی شریعت اجازت دے رہی ہے۔ محافل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بامقصد بنائی جائیں، اور کوشش کی جائے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے علماء کو دعوت دی جائے جو سامعین کا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ان کو کچھ علم کا پتہ ہو اور ایسی باتیں کر کے جائیں جو کہ سننے والے جو سامعین ہیں ان کے دلوں پر اثر کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ان کے دل میں مزید اجاگر ہو جائے، اور آنے والے لوگوں کی تربیت کر کے جائیں۔ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے محافل میں بلانا چاہیے۔ آج کل کے سو کالڈ جو ہیں
آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ محافل جو ہیں اس کا دورانیہ بھی اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے اکتاہٹ کا باعث بن جائے ساری رات۔ یہ مطلب بہتر طریقہ نہیں ہے کہ اب شام کے ٹائم شروع کیا 7-8 بجے اور فجر کی نماز تک چلے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ 1-2 گھنٹے رکھ لیں، 3 گھنٹے رکھ لیں، مطلب اتنا دورانیہ ہو کہ کسی کے لیے اکتاہٹ کا باعث نہ بنے۔ اور کوشش کی جائے کہ مناسب وقت میں محافل کا اختتام کیا جائے تاکہ لوگ بر وقت آرام بھی کریں اور اگلے دن فجر سے اپنے دن کا آغاز بھی کر سکیں۔ اچھا، گھر سجانا، محفل سجانا، گلی سجانا، محلہ سجانا، یہ سارے کے سارے جو امور ہیں بالکل جائز ہیں۔ وہ اپنے گھر سجا سکتے ہیں، گلیاں سجا سکتے ہیں، محلے سجا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر صرف یہ امور سر انجام نہ دیے جائیں، کچھ ایسے امور خاص طور پر سر انجام دیے جائیں جو کہ ترویج دین حق کا باعث ہوں۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ آپ نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس سے بدلہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور کہہ رہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی تو میں نے اسے تکلیف دی ہے کہ میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہیں؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان، میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ تو سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں، میں جو دین لے کے آیا ہوں اس دین کو قبول کر لے تو میں راضی ہو جاؤں گا اور خوش ہو جاؤں گا۔ تو میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اسی روایت سے سمجھ لیجئے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا جو مقصد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا اور ان کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترویج دین کے امور سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے بتائیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، ہم میلادی ہیں۔ کیسے ہم ان کا نام کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے نام پہ ہیں، ہم انہی کی امت ہیں، ان جیسے کام کرنے کی کوشش کر کے تو وہ کام کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے بتائے ہیں، ان کاموں سے اجتناب کریں کہ جن سے منع کیا گیا ہے۔ بعض ہمیں پھر دیکھیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کمیٹیاں جو میلاد مناتی ہیں، وہ لوگ جو میلاد مناتے ہیں، ان کو ایک خاص ترویج دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، انہوں نے ایک انجمن سے سوال کیا کہ ترویج دین کے لیے، یعنی ان سے کسی نے سوال کیا ایک انجمن نے کہ ترویج دین کے لیے کون سے امور سر انجام دینے چاہیے، تو آپ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے 10 امور کی طرف نشاندہی کی، جن میں سے چند آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، عظیم الشان مدارس کھولے جائیں جہاں پر بچے اور بچیاں دین کا علم حاصل کر سکیں، پھر باقاعدہ تعلیم اور تربیت کا نظام ہو، پھر جو طلبہ ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو وظائف دیے جائیں تاکہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ دین کا علم حاصل کریں، اور پھر دین حق کی خدمت کریں، دین کی تبلیغ کریں، دین کو آگے پھیلائیں۔ جو دین خود پڑھا ہے انہیں اچھی، یعنی کہ جو پڑھا ہے انہیں آگے پہنچائیں، جو خود حاصل کیا پھر اس کو آگے بھی پہنچائیں، اور جو دین پڑھانے والے معلم ہیں، معلمات ہیں، انہیں اچھی تنخواہیں دی جائیں، اور طلباء کی طبیعتوں کو سمجھا جائے، جس کام میں طبیعت مائل ہو اس کو اس کام میں لگا دیں، اس کو وہاں وظیفہ دیا جائے اور اس سے اچھا کام لیا جائے، اور وہ علماء جو معاش کی فکر کی وجہ سے علم دین پھیلانے سے دور ہو کر دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، انہیں فکر معاش سے آزاد کیا جائے اور انہیں بھی ترویج دین کے لیے وقف کیا جائے۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے دنیاوی ضرورتیں ہیں تو جو علماء ہیں انہیں اپنا گھر بھی چلانا ہے، تو ان کے جو معاش کی فکر ہے اس میں پھر وہ اس طرح سے وقت نہیں دے پاتے دین کی تبلیغ کرنے میں، تو ان کے لیے بھی ایسے
ان کو اس فکر سے آزاد کرنا چاہیے، ان کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنے چاہیے جو کہ انہیں دین کی تعلیم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی اور زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنا دین کی تبلیغ کو دیں۔ اس طرح کے جو امور ہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، یہ ہمیں کرنے ہیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کی جو توجہ ہے وہ ان تمام کاموں کی طرف بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اصل دین یہی ہے، اصل میلاد منانا یہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے اس دکھ کو یوں بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ ہماری اخراجات کی فہرست تعلیم کے کاموں سے خالی ہوتی ہے، درسگاہ کے کاموں سے خالی ہوتی ہے۔ یعنی ہم اچھی قبریں بناتے ہیں، اچھا مزار بناتے ہیں، قوالی کی محافل کرتے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے مدارس قائم کریں، اور جو ہمیں اللہ کی توفیق سے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مال خرچ کرنا نصیب ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے، کم از کم ایک حصہ ہی ہم ایسے مدارس جو دین کی فوج تیار کر رہے ہیں ان کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ مدارس کو دینا چاہیے۔ یہ تمام وظائف جو اسٹوڈنٹس ہیں، دین کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، چاہے وہ معلم ہے یا معلمات ہیں، سب کے لیے ہمیں اپنی جو کوششیں ہیں وقف کرنی چاہیے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے دور ہیں، بہت دور ہو گئے ہیں۔ پہلے نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہم لوگ ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے، اور ہم نے نئی بدعات اور نئی خرافات جو ہے نا وہ اپنے اندر شامل کر لی ہیں، جو کہ بالکل گناہ ہے۔ اب دیکھیں کہ محافل میں جو نعت خواں آتے ہیں، اب ان کے بارے میں دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو کتنی خرافات ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ساری رات محفل کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد بہت سے لوگ شروع کر دیتے ہیں، اور فجر کی نماز تک وہ سلسلہ چلتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جی ہم ساری رات میلاد میں بیٹھے رہے، اب ہم تھک گئے ہیں، چلیں جا کے سو جائیں۔ تو یہ کوئی صحیح طریقہ بھی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے نعت خواں ہیں جو اپنے وقت پہ آتے ہیں، 10 منٹ کا وقت دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نعت خوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے لیے، ان کی محبت کے لیے ہوتی ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان کی محبت میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے اب یہاں سے اٹھے وہاں، وہاں سے اٹھے وہاں۔ ایک رات میں آپ نے 10-20 جگہ پہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ دینے ہیں، اور بس، اور کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، پیسے جیب میں ڈالنے ہیں، اور بس ٹھیک ہے جی ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے خرافات ہیں، غلط طریقے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے، ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا ہے ہم نے۔ کاش کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خرافات ہیں، خاص طور پر عورتوں کی بھی۔ اب دیکھیں جو خواتین ہیں وہ محفل جو میلاد سجاتی ہیں، تو اس میں وہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ظاہر سی بات ہے، جو خواتین ہیں وہ بھی پروفیشنل نعت خوانی میں گھس گئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں کہ ہر طرف عورتیں کیسے نعت خوانی کر رہی ہیں، ان کے سٹائل دیکھیں وہ کیسے بول رہی ہیں، فل میک اپ وداؤٹ حجاب کے، اور حجاب بھی وہ کس طرح کے لیتی ہیں، اگر وہ حجاب بھی لیتی ہیں تو کس طرح کا حجاب پہنتی ہیں، اور کون سے سٹائل میں کیا فل، اللہ معاف کرے، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو بالکل مذاق ہے نا، یہ بدعات میں شامل ہے، یہ خرافات میں شامل ہے، اور یہ گناہ ہے۔ عورتوں کو تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے جو وہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت دے، اور ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ ہم ایسی عورتوں کو اپنی محافل میں بلوائیں ہی نہیں۔ دیکھیں کہ فیس بک پر بھی بہت سی ایسی نعت خواں ہیں، انہوں نے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں، لائیو آ رہی ہوتی ہیں، اور لائیو نعت خوانی چل رہی ہوتی ہے، مائک یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں سے بائیکاٹ کریں، ایسی خواتین کو بالکل بھی اپنی محافل میں نہ بلائیں، اور اسی طرح خواتین جہاں محفل کر رہی ہیں کوشش کی جائے کہ وہاں پر مائک کا بالکل بھی استعمال نہ ہو، اور اگر مائک استعمال کیا جائے تو اس کی آواز اس کمرے تک محدود ہو جہاں پر محفل کی جا رہی ہے، پورے محلے میں آوازیں نہ پھیلائی جا رہی ہوں۔ دف پہ پڑھتے ہیں اور فل میوزیکل قسم کی دف آ گئی ہیں، تو یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے ہمارے دین میں، تو ان سے بھی
گریز کیا جائے۔ بعض علاقوں میں خواتین نے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوں تحائف کا جو تبادلہ ہے وہ بھی لازم کر دیا ہے، جس طرح کے شادی وغیرہ کے موقع پر ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، شادی پر کچھ دے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح محافل پر بھی خواتین ایسے کرتی ہیں کہ جو بھی آتا ہے وہ چینی لے آتا ہے، بوتلوں کے بنڈلز لے آتے ہیں اور وہ کارٹن لے کے تو وہ پھر آتے ہیں۔ تو یہ بھی خرافات ہیں، ان کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح کی، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ ایک جگہ پہ اسی طرح محفلیں سٹارٹ ہوئیں کچھ سال پہلے، اور ساری جو خواتین آ رہی ہیں محافل اٹینڈ کرنے کے لیے، تو اب محفل ہو رہی ہے، خواتین آ رہی ہیں، سب نے یعنی کہ جو بوتلیں ہیں یہ اٹھائی ہوئی ہیں۔ اب وہ بوتلیں اتنی زیادہ جمع ہو گئیں کہ محفل ختم ہونے کے بعد وہ ساری کی ساری بوتلیں جا کے دکان والے کو بیچنی پڑیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ عجیب سا طریقہ ہے، پتہ نہیں کون کون سے خرافات میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں۔ یہ بالکل بھی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو ترویج دے رہے ہیں۔ وہ باتیں جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں، ہم ان کو دین بنا رہے ہیں۔ اسی کو تو بدعت کہتے ہیں، بلا وجہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آپ سب بہنیں جو میری یہ باتیں سن رہی ہیں، اگر وہ محافل میں جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ جو میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں ہیں وہ منائی جا رہی ہیں، تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ضروری نہیں ہے مائک، کیونکہ خواتین کون سی اتنی زیادہ مجمع میں ہوتی ہیں کہ ان کے لیے مائک کی ضرورت ہو، اور ماشاءاللہ سے جو نعت خوان بہنیں ہوتی ہیں ان کی آواز بھی بہت دور تک جا سکتی ہے، تو کوشش کریں کہ مائک نہ ہی یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر یوز کریں تو پھر اس کے بھی لیمٹس ہونی چاہیے، ہر چیز کو ایک حد میں رہ کے کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو باہر چوک میں بیٹھ کے، یعنی میں نے کچھ ایسی محافل بھی دیکھی ہیں جو سیم ٹو سیم مردوں کی طرح ہو رہی ہیں، جیسے کہ مرد حضرات جو ہیں ان کی جب وہ محفل کرواتے ہیں کچھ لوگ تو وہ چوک میں کرواتے ہیں، انہوں نے کافی بینرز وغیرہ بھی لگائے ہوتے ہیں، بینرز بھی ہو گئے ہیں، یعنی جو خواتین ہیں ان کے نام کے بینرز بھی چھپ رہے ہیں، ان کی تصویریں باقاعدہ، چاہے وہ نقاب میں ہیں پھر بھی ان کی تصویر لگا کے بینرز ان کے نام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ چوک میں محفلیں بھی ہو رہی ہیں، فل آواز میں مائک کھولے ہوئے ہیں، چیئرز لگی ہوئی ہیں، اور وہ سارے کے سارا انتظام کیا ہوا ہے جیسے کہ مردوں کی محافل کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے جائز بالکل بھی نہیں ہے، ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ خود بھی بچیں، ایسی محافل نہ منعقد کریں، اور نہ ہی ایسی محافل جو منعقد کرتے ہیں وہاں جائیں بھی نہیں۔ بائیک آؤٹ کرنے کے یہی طریقے ہیں نا، نہ خود کریں، نہ وہاں جائیں، اور نہ ایسی نعت خوان عورتوں کو بلائیں جو یہ سارا کچھ چاہتی ہیں کہ ایسا کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کا آپ خود سوچیں کہ پھر ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یا سیرت بیان کرنا یا یہ محافل تو نہ ہوئی نا، ان کا پھر مقصد کیا ہوا؟ خود کو پروموٹ کرنا، کہ لوگوں کو پتہ چلے جی یہ فلاں ہے اور میں اتنی پڑھ رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، میں اس طرح آ رہی ہوں۔ تو یہ کتنے غلط اور عجیب سے طریقے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان طریقوں سے بچائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عملی اقدامات اٹھائیں، ہم سب کو چاہیے اپنے اپنے حصے کا ہم کام کریں، اپنے صحیح دین کی ترویج کریں، صحیح دین کی طرف خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی تبلیغ کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں کہ یہ سب غلط ہے۔ ان خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اب دیکھیں، یہ کچھ امور تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کیے۔ اس طرح جس وقت سجاوٹ کی جاتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی کی جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کی جائے۔ کہ بعض جو ایریاز ہیں ان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، یعنی 12 ربیع الاول اور 13 ربیع الاول، اس کی جو درمیانی رات ہے، اس وقت خواتین خاص طور پر سج سنور کر گھروں سے نکلتی ہیں۔ کس لیے؟ سجاوٹیں دیکھنے کے لیے۔ باہر جو ایک پہاڑیوں کے نام سے یہ ایک چیز مشہور ہے کہ وہ سجایا ہوتا ہے سارا کچھ، تو ساری عورتیں اپنے گھروں سے نکل رہی ہیں، فل ایسے بالکل فل میک اپ کیا ہوتا ہے، بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں۔ تو یہ ہمارا بالکل بھی طریقہ نہیں ہے، ہمارا دین اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ بہت سی خواتین کہتی ہیں ہم اپنے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں ساتھ لے کے جائیں، تو بچوں کو ان کے باپ کے ساتھ بھی بھیجا جا سکتا ہے، عورتوں کا جانا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات مردوں کے سمجھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک سربراہ ہے،
تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس دن بالکل بھی گھروں سے جانے کی اجازت نہ دیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مرد خود لے کے جاتے ہیں اور سبھی اسی طرح باہر نکلی ہوتی ہیں، عورتیں، بیٹیاں، بچیاں سب، اور مرد بھی نکلے ہوتے ہیں۔ سارے جو بھی لفنٹر قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی اس دن لڑکیوں نکل کے تو لڑکیوں کے ساتھ کیا نازیبا حرکتیں کرتے ہیں، اور لڑکیاں افسوس کہ پھر بھی باز نہیں آتی۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے، دل بہت دکھتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے دیکھ دیکھ کے کہ ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں، ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں ہے جو ہم کر رہی ہیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایسا نہیں کیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا نہیں کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا نہیں کیا۔ میری بہنوں پلیز آپ لوگ باز آ جائیں ان حرکتوں سے، ان خرافات سے باز آ جائیں، خود بھی بچیں، اپنی بیٹیوں کو بھی بچائیں، اور اپنی بہنوں کو بھی بچائیں، اپنی دوستوں کو بھی بچائیں، سمجھائیں کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ جس طرح کی نعت خوانی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارا دین نہیں ہے، جو بہنیں یہ سب کچھ کر رہی ہیں ہمارا دین نہیں ہے، اجازت نہیں دیتا ہمارا دین یہ سب کچھ کرنے کی، اور یہ جو سجاوٹ کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتی ہیں یہ بھی ہمارا دین نہیں ہے۔ خدا کے لیے ان باتوں سے باز آ جائیں۔ ہمارا دین عورت کو گھر میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، باہر پھرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ آوارگی ہے۔ اس آوارگی سے خود کو بچائیں اور بچیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ خدا کے لیے سمجھ جائیں اور اپنا لباس درست کر لیں۔ کس منہ سے پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اچھا، آپ یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں نا، میلاد کی، کہ وہ دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر تمام جہالت کو دور کیا۔ تو ہم جب تمام جہالت کو دور کیا تو پھر ہم وہی جہالت، وہ حرکتیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، ان خرافات کو کرنے سے منع کیا، انہی خرافات کو ہم منا کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں؟ کیا ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں انہی خرافات، جن خرافات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کا حکم دیا؟ اپنے اپنے گروانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہم وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی، ہم ان کو منا کر، یعنی ان کو اپنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ کیا وہ خوش ہوں گے؟ کیا بے پردہ دیکھ کر ہمیں وہ خوش ہوں گے؟ مردوں کے ساتھ اختلاط کر کے ہمیں وہ خوش ہوں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو لے کے سجا کے خود بھی سج سنور کے تو مردوں میں جا کے گھس جائیں گی؟ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے ان باتوں سے؟ میلاد کا مطلب بالکل یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ حرکتیں کریں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا مقصد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، خود بھی عمل کرنا، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا، اور سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، یہ ہے اصل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا، جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ نماز ادا کریں، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا طریقہ ہے۔ 5 وقت فرض نماز ہے نا، نماز ادا کریں۔ بے پردہ عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے، با پردہ رہیں، یہ میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کریں، اس میں درود و سلام پڑھیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، خرافات بیان نہ کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی صحیح محافظ